السلام علیکم. اردو کے نئے لیکچر کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. آج ہم جس موضوع پہ بات کرنے چلے ہیں وہ آپ نے نحو میں بھی پڑھا، 7ویں 8ویں میں بھی پڑھا، 6ٹھی میں بھی پڑھا، اور اب آ کے جو اس میں فرق ہے وہ یہ ہے کہ وہ جو تعریفیں اس کی ہیں، جو اس کا استعمال ہے، وہ زیادہ خوبصورت انداز کے ساتھ آپ کو سکھایا جائے گا. کوئی نئی چیز نہیں ہے جناب. میری مراد ہے تشبیہ، استعارہ اور تلمیح کے حوالے سے. ڈیئر اسٹوڈنٹس، زیادہ پیچھے نہیں جاتے. نحو میں آپ کے پاس جو ہے یہ ٹاپک تھا. آپ کی درسی کتاب کے ساتھ ایک کتاب تھی جسے قواعد و انشاء پردیزی کے نام سے جانا جاتا تھا. چھوٹی سی کتاب تھی جس میں یہ ساری کی ساری چیزیں موجود تھیں جنہیں ہم اب گرامر کہتے ہیں. یعنی آپ نے باقاعدہ طور پر اس چیز کو پڑھا ہوا ہے. اب جب آپ اس کی تعریف سنتے ہیں تو آپ کو ساری تعریفوں سے پہلے ایک جملہ ملتا ہے کہ علم بیان کے مطابق. علم بیان کے مطابق اب یہ علم بیان کیا ہے؟ ڈیئر اسٹوڈنٹس، بیان سے مراد ہے کہ وہ جو بات بیان کی جاتی ہے، وہ بیان کرنے کے جو انداز ہیں وہی علم بیان ہے. مثال کے طور پر آپ کہتے ہیں کہ یار تمہارا چہرہ پیلا ہو گیا ہے، یا اس کا اسلم کا چہرہ پیلا ہو گیا ہے. یہ اب بات ہے، ایک پیلاہٹ اس کی کمزوری کو ظاہر کر رہی ہے. لیکن جب آپ کہتے ہیں کہ اسلم کا چہرہ ہلدی کی طرح زرد ہو گیا ہے، اب آپ نے پیلے کی بجائے زرد لفظ استعمال کیا، ہلدی کی طرح. آپ نے یہاں پر تشبیہ استعمال کرتے ہوئے اس جملے میں زور بیان بڑھ گیا ہے. سریکی میں بات کریں تو ہم کہتے ہیں کہ جی اس ہاتھوں کا ٹھڈے برو فارن. اب یہ برو فار کے شونی ہے، یعنی یہ بر سے تشبیہ دی جا رہی ہے. آر کیا ہوتا ہے؟ کی طرح کے معنی دیتا ہے. یہ اسی طرح ہم بہت ساری جگہوں پہ گھر میں روزمرہ میں اپنی اپنی زبان میں، آپ پنجابی بولتے ہیں، سرائکی بولتے ہیں، سندھی بولتے ہیں، پشتو بولتے ہیں، گھر میں بھی تشبیہ و استعارہ استعمال ہوتا ہے. گھر میں بھی ہم محاوروں کا استعمال کرتے ہیں اپنی جو مدر لینگویج ہے اس میں. تو اب اس میں کیا ہے کہ یہ ایک فریم ہے، اس کے اندر آ کر چیز آتی ہے. سب سے پہلے علم بیان آپ نے یاد کر لی. علم بیان ایسا علم ہے جس کے اصول، جس کے قانون جو ہے وہ ایک ہی بات کو کئی طریقوں سے بیان کرنے کے متعلق ہیں. یعنی ایک بات ہے، اس کی وضاحت کے لیے آپ تشبیہ کا سہارا لے سکتے ہیں، آپ استعارہ کا سہارا لے سکتے ہیں، آپ کنایہ کا سہارا لے سکتے ہیں، آپ تلمیح کا سہارا لے سکتے ہیں. بات ایک ہی ہے کہ آپ نے تشبیہ، استعارہ، مجاز مرسل، کنایہ، ان کو آپ نے جو ہے اسی بات کو واضح کرنے کے لیے استعمال کرنا ہے. بڑھتے ہیں اپنے آج کے ٹاپک کی ابتدا کی جانب کہ تشبیہ. تشبیہ کیا ہے؟ تشبیہ کا لفظ شبہ سے نکلا ہے. یہ عربی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہوتا ہے مشابہت پیدا کرنا یا ایک چیز کو دوسری چیز کے مانند قرار دینا. اب اس کی تعریف کیا ہوگی کہ علم بیان کے مطابق جب کسی ایک چیز کو کسی مشترکہ خوبی، خصوصیت یا صفت کی بنا پر کسی دوسری چیز کی جیسا قرار دیا جائے تو اسے تشبیہ کہتے ہیں. اب اس میں جو وضاحت ہے وہ یہ ہے کہ تشبیہ کے لیے یہ لازم ہے کہ جس چیز کے ساتھ تشبیہ دی جا رہی ہو وہ خوبی اس چیز میں زیادہ ہو، اور جس چیز کو تشبیہ دی جا رہی ہے اس میں جو ہے وہ خوبی نسبتاً کم ہو. دوسرا، وہ خوبی جو ہے وہ دونوں میں یکساں نوعیت کی ہو. صحیح. اب ہم اس کے بارے میں دیکھتے ہیں کہ اب جب آپ کہتے ہیں کہ اسلم شیر کی طرح بہادر ہے، اب جو مین چیز ہے وہ بہادری ہے. اب یہاں سے آپ ارکان دیکھ لیں اس کے. جب ہم کہتے ہیں کہ اسلم شیر کی طرح بہادر ہے، ٹھیک ہے، اب یہاں آپ اس جملے کو لکھ لیں، اسلم شیر کی طرح بہادر ہے. اب ہمارے پاس نا 3 چیزیں آ گئی ہیں. اسلم آ گیا، شیر آ گیا اور بہادر آ گیا. اب ایک چوتھی چیز بھی ہے، وہ کی طرح آ گیا ہمارے پاس. اب یہ 4 چیزیں مین ہیں جو ہمیں سامنے مل رہی ہیں. 5ویں چیز وہ ہے جو مخفی ہے، جو چھپی ہوئی ہے. اب ہم ان کے ارکان لکھتے ہیں. یہ جملہ آپ نے لکھ لیا، اسلم شیر کی طرح بہادر ہے. اب دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس پہلا جو رکن ہے تشبیہ کا وہ ہے مشبہ. یعنی ہم پہلا رکن جو لکھیں گے وہ مشبہ لکھیں گے. میم پہ پیش ہے شین بے ہبہ، مشبہ. اب جو پہلے آتا ہے بالعموم
اسلم جیسے ہے جو پہلے آئے گا وہ مشبہ ہوگا، یعنی جس چیز کو تشبیہ دی جا رہی ہے، جس چیز کو دیکھ کر شبہ ہو رہا ہے وہ مشبہ ہے۔ دوسرا رکن لکھیں، دوسرا رکن ہے مشبہ بہی، یعنی جس چیز کے ساتھ تشبیہ دی جائے وہ مشبہ بہی کہلاتا ہے۔ یہ بالعموم بعد میں آتا ہے، پہلے مشبہ آتا ہے اور بعد میں مشبہ بہی آتا ہے۔ بعض بچے اس کو مشبہ بہ بھی پڑھ دیتے ہیں جو غلط ہے، اس کی پروننسیشن درست جو ہے وہ مشبہ بہی ہے۔ اور مشبہ اور مشبہ بہی کو طرفین تشبیہ بھی کہتے ہیں، یہ یاد رکھیے گا، بعض اوقات ایم سی کیوز میں آ جاتا ہے کہ طرفین تشبیہ کسے کہتے ہیں، تو یہ مشبہ اور مشبہ بہی کو جو ہے طرفین تشبیہ کہتے ہیں۔ اب تیسرا رکن آ گیا ہمارے پاس، تیسرا رکن ہے وجہ شبہ یا وجہ تشبیہ، وہ جو مشترک خوبی ہے، وہ جو دونوں میں سیملر خصوصیت ہے، ایک جیسی جو خصوصیت ہے، لائک ہم نے کہا کہ اسلم شیر کی طرح بہادر ہے۔ اب کیا چیز تھی؟ وہ تھی اس کی بہادری، جس کی وجہ سے شک پڑا ہے کہ یار یہ بھی بہادر ہے، اسلم ہے یہ بہادر ہے، کس کی طرح بہادر ہے؟ یار اس طرح تو شیر بہادر ہوتے ہیں۔ ہمیں اس کی خصوصیت دیکھ کر جس چیز کا خیال آیا وہ شیر تھا، تو اس خوبی کو وجہ شبہ اس کا بنا کہ اس وجہ سے ہمیں شبہ پڑ رہا ہے، شک پڑ رہا ہے۔ یا اسی طرح ہم جب کہتے ہیں کہ اس کا چہرہ پھولوں کی طرح حسین ہے، ٹھیک ہے، تو اب پھولوں کا خیال کیوں آیا؟ اس کا چہرہ دیکھا تو خیال آیا۔ تو وجہ شبہ جہاں پر کیا ہے کہ وہ مشترک خوبی جو مشبہ اور مشبہ بہی دونوں میں پائی جائے وجہ شبہ یا وجہ تشبیہ کہلاتی ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ چوتھا ہمارے پاس رکن ہو گیا حرف تشبیہ۔ اچھا، بعض اوقات اس سے بعض جگہوں پہ آپ ادات تشبیہ بھی کہتے ہیں، تو وہ حروف جو تشبیہ دینے کے لیے استعمال ہوتے ہیں وہ حرف تشبیہ، حروف تشبیہ کہلاتے ہیں۔ ان میں مشہور الفاظ کون سے ہیں؟ جیسا۔ اب ہم نے تو کہا کہ اسلم شیر کی طرح بہادر ہے، اب ہم طرح کی بجائے جیسا بھی کہہ سکتے تھے کہ اسلم شیر کے جیسا بہادر ہے۔ جیسا کے ساتھ ساتھ جیسا، سا، مثل، مانند، گویا، یوں، رنگ، ٹھیک ہے، یہ سارے کے سارے استعمال ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یعنی یہ حروف تشبیہات ہیں جن میں جیسا، جیسے، جیسی، ایسا، ایسے، ایسی، مثل، مانند، طرح، سا، سے، سی، کے، گویا، جوں، کا، سا، کے، سی، کی، سی، وہ آپ نے پڑھا تھا، آپ نے ہستی اپنی حباب کی سی ہے، یہ نمائش سراب کی سی ہے، تو وہاں سے یوں، سا، مثال، مانند، شکل، یعنی یہ سارے کے سارے حروف تشبیہات ہیں۔ حرف تشبیہ لازم ہے آپ کے تشبیہ میں، کہ آپ کے پاس حرف تشبیہ ہوگا تو وہ آئیڈینٹیفائی کرے گا کہ یہ تشبیہ ہے۔ اس کے بعد اگلی چیز، پانچواں جو رکن ہے وہ بالعموم آپ کے جملے میں شامل، یعنی سامنے واضح طور پر نہیں ہوتا، وہ ہے غرض تشبیہ۔ اب یہ غرض تشبیہ اور وجہ شبہ میں تھوڑا سا فرق ہے، کہ وجہ شبہ وہ ہے جس کو دیکھ کر آپ کو جو ہے وہ شبہ ہوا، غرض وہ ہے کہ جس کو بیان کرنا ہے۔ اب آپ نے غرض تشبیہ کیا ہوگا؟ جس مقصد کے لیے تشبیہ دی جائے وہ غرض تشبیہ کہلاتا ہے۔ غرض تشبیہ کو خود معلوم کرنا پڑتا ہے وجہ شبہ کو دیکھ کر۔ اب مثال کے طور پر اسلم شیر کی طرف بہادر ہے، آپ کے پاس ایک جملہ آیا، اب آپ نے اس جملے کو جب پڑھا آپ کے پاس یہ تو پتہ چل گیا کہ اس کی وجہ شبہ کیا تھی؟ بہادری تھی، لیکن اسی وجہ شبہ کو بیان کرنا، اسی کو پیش کرنا، یہ غرض تشبیہ کہلائے گا۔ یعنی اس کی غرض تشبیہ کیا بنے گی؟ بہادری کو بیان کرنا، اور اس کی وجہ شبہ کیا ہے؟ صرف بہادری۔ تو یہ جو ہے اس کے ارکان ہیں اور یہ اس کا پورا سٹرکچر ہے۔ اس حوالے سے اگر آپ کو کوئی سمجھ نہیں آتی، آپ جو ہے کوئی مثالیں لیں، مثالوں میں آپ حروف تشبیہات کو دیکھیں، اور آپ چیز کو یہ نوٹ کریں کہ ہم بنیادی طور پر بات میں زور پیدا کرنے کے لیے تشبیہ کا سہارا لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تشبیہ میں کیا ہے کہ ایک مشترکہ خوبی کی وجہ سے ہم کسی ایک چیز کو دوسرے چیز کے جیسا قرار دے رہے ہیں، یہ کہلاتا ہے تشبیہ کا عمل، ٹھیک ہو کیا۔ تشبیہ کے عمل میں ہمیں ایک جملے میں 5 ارکان ملتے ہیں۔ ان میں جو پہلا رکن ہے، جس چیز کو ہم دیکھتے ہیں، جو ہمارے سامنے ہوتا ہے، وہ مشبہ ہے۔ مشبہ بھی غائب ہوتا ہے، مشبہ سامنے کھڑا ہوتا ہے۔ مشبہ کو ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں، مشبہ بھی ہمیں نظر نہیں آ رہا ہوتا۔
تو ہم جس چیز کو دیکھ رہے ہیں وہ مشبہ کہلاتا ہے، اسی چیز کو ہم تشبیہ دیتے ہیں کسی چیز کے ساتھ. آپ نے اسلم کو دیکھا، اسلم کو دیکھ کر آپ نے کہا کہ اس کی بہادری شیر کی طرح ہے، اسلم شیر کی طرح بہادر ہے، تو اسلم حاضر ہو گیا، شیر غائب ہو گیا. تو یہ مشبہ اور مشبہ بہ میں یہ فرق ہے، ان کو طرفین تشبیہ بھی کہتے ہیں. اس کے حوالے سے کچھ خود سے جملے بنائیں. آپ کے جو 5 نمبر کے MCQs ہیں وہ آپ کے اسی قواعد و انشاء میں سے، اسی ادبی اصطلاحات میں سے آتے ہیں. ان کو آپ اچھی طرح کریں. نیکسٹ جو ہمارا لیکچر ہوگا وہ ہمارا استعارہ کے ساتھ ہوگا. آپ کو اگر کوئی کنفیوژن ہو بیٹا آپ سوال کر سکتے ہیں. بہت شکریہ.